عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. معزز سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اور دین اسلام عطا فرمانے کے بعد اس رب کی بے انتہا تعریفیں اور اس کا لا تعداد بار شکر اس کا کہ اس نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا. صحیح عقیدہ عطا کر دینا، دین کی سمجھ دے دینا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے. کوئی جتنی بھی محنت، کوشش، کاوش کر لے، صحیح عقیدے تک خود پہنچ جانا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے نظر آتے ہیں کہ فریق مخالف غلط ہے، لیکن وہ ایسے ضد پہ اڑا ہوا ہوتا ہے کہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. تو جنتی جب رب کی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں جا کے بھی رب کا یہی شکریہ ادا کریں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. دنیا میں اللہ کی راہ میں جانے دینے والے، زندگیاں لگانے والے، مال خرچ کرنے والے، اپنا وقت دینے والے، دین کے لیے ہر محنت، کوشش، کاوش کر کے جنت تک پہنچنے والے وہاں جا کے بھی یہ کہیں گے کہ تعریف تو اس رب کی جس نے ہمیں ہدایت دی. ورنہ ہدایت حاصل کرنا یہ نہ زندگی دے کے ہو سکتی ہے، نہ وقت دے کے ہدایت ملتی ہے، نہ جان دے کے ملتی ہے، نہ مال دے کے ملتی ہے. ہدایت دینا صرف اور صرف میرے اللہ کا کام ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود اس پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جنہوں نے اللہ رب العزت کا دیا ہوا دین بلا کم و کاس ہم تک پہنچایا، اور ہماری لا تعداد دعاؤں اور نیک تمناؤں کی مستحق ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا. معزز سامعین، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. احباب جانتے ہیں ربیع الاول کے مہینے کو ہمارے ہاں ایک خاص حیثیت حاصل ہے. ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کو
کیا ہوا؟ اگر تاریخ کی کتابیں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی پیدائش کے حوالے سے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ شیعہ 14 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت قرار دیتے ہیں۔ شیعہ کی اکثر کتابیں، معتبر کتابیں یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 14 ربیع الاول کو ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ اس وقت کے ہمارے جو مورخین ہیں جنہوں نے تاریخ کا باقاعدہ حساب کر کے، یا آپ سیرت النبی دیکھ لیں، شبلی نعمانی کی کتاب دیکھ لیں، یا رحمت للعالمین دیکھ لیں، ان لوگوں نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے۔ کچھ احباب 12 کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں مسلک اہل سنت کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان، ان کے نزدیک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 9 ربیع الاول ہے، 12 نہیں۔ 12 کو انہوں نے یوم وفات لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 9 ربیع الاول کو قرار دیا ہے، اور یوم وفات جو ہے وہ 12 کو قرار دیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو کچھ احباب بدعت جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی بہت بڑی گستاخی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنے کو احباب گستاخی قرار دیتے ہیں کہ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن و حدیث سے اس کے دلائل پیش کرنے سے پہلے ان کے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، یہ دلیل آپ نے بہت بار سنی ہوگی، کہتے ہیں کہ شہید کو اللہ رب العزت نے مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہتے ہیں جی قرآن مجید کی آیت ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا، شہید کو مردہ نہیں کہنا، وہ لوگ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور رب کے ہاں انہیں رزق ملتا ہے۔ تو اگر شہید کو مردہ نہیں کہا جا سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے افضل ہیں، تو نبی کو آپ لوگ مردہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک دلیل یہ ہے۔ ایک اور دلیل ان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں تو آپ مردہ کیوں کہتے ہیں؟ تیسری دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ دلیل بھی بتاتی ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، تو آپ انبیاء کے لیے فوت ہونے کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟
جو دلیلیں ہیں یہ تینوں تسلیم۔ قرآن مجید نے جو فرما دیا شہید زندہ ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان دونوں کے دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ گڑبڑ کہاں ہے؟ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نبی قبر میں زندہ ہے ہم تسلیم کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں بالکل تسلیم ہے، شہید مردہ نہیں ہے بالکل تسلیم ہے، تو گڑبڑ کہاں پہ ہے؟ ہمارا اور آپ کا اختلاف کہاں پہ ہے؟ جو لوگ زندہ کہتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، ان دونوں کا اختلاف کہاں پہ ہے؟ یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اگر سمجھ آ جائے تو نہ آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت نبی فوت شدہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مردہ ہیں، اور نہ ہی آپ کسی فوت شدہ کہنے والے کے گلے پڑیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کا پیٹ ایک الگ جہان ہے، یہ دنیا ایک الگ جہان ہے، اس دنیا سے آگے آخرت وہ ایک الگ جہان ہے۔ تینوں مختلف مراحل ہیں جو اللہ رب العزت نے ایک انسان کی زندگی میں رکھے ہیں۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اب اس نے اس دنیا میں آنا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوئے بغیر دنیا میں آ جائے؟ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پیدا ہوئے بغیر دنیا میں آ جائے؟ جہاں دنیا میں کوئی بندہ میرے سامنے موجود ہے، میں اسے کہوں کہ یہ پیدا نہیں ہوا لیکن دنیا میں موجود ہے، کہیں گے بھائی ہلے ہوئے ہو، ایک انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو دنیا میں کیسے آ گیا؟ وہ نارمل انداز میں پیدا ہوا ہے، وہ آپریشن سے ماں سے پیٹ سے نکلا، کسی بھی طرح اس کے لیے پیدا ہونے کا لفظ آپ کو بولنا پڑے گا، جو مرضی کہہ لیں اسے آپ کہیں کہ آپریشن سے دنیا میں آیا، وہ نارمل انداز سے پیدا ہوا، کسی بھی طرح سے پیدا ہوئے بغیر انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے پیدائش کا ایک سلسلہ رکھا ہے جس کے بغیر آپ پچھلے مرحلے کو طے کر کے اگلے مرحلے میں نہیں آ سکتے۔ تو جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس انسان جو کھڑا ہے، جو ہمارے پاس بیٹھا ہے، یہ پیدا نہیں ہوا لیکن دنیا میں آ گیا، جس طرح یہ کہنا غلط ہے، بالکل ویسے ہی اگلے مرحلے میں چلیں گے۔ دنیا سے جو اگلا مرحلہ ہے آخرت کا، اس مرحلے تک آپ بغیر موت کے نہیں جا سکتے۔ جس طرح پیدا ہوئے بغیر ماں کے پیٹ سے یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، بالکل اسی طرح آپ بغیر فوت ہوئے اس مرحلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ کبھی دیکھا کسی کا کوئی زندہ ہو اور قبروں میں چھوڑ آیا ہو؟ نہیں ممکن۔ کبھی کسی نے زندہ انسان کو نہیں دفنایا۔ پوری تاریخ اٹھا لیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی دیواروں تک آنے والے آخری انسان تک، جو بھی اس مرحلے کو طے کر کے اگلے مرحلے میں جائے گا، درمیان میں ایک دروازہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ آپ اس کے لیے موت کو تسلیم نہیں کرتے تو گویا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی اگلے مرحلے میں گیا نہیں۔ صرف ایک انسان ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے ابھی تک یہ دروازہ پار نہیں کیا۔ وہ اسی زندگی میں، جو ہماری زندگی ہے، وہ اسی زندگی میں بغیر فوت ہوئے، بغیر موت آئے، مرے بغیر، فوت ہوئے بغیر، وہ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ صرف یہ ایک انسان ہے جو اس دنیا سے اگلی دنیا تک جانے کا جو دروازہ تھا، یہ دروازہ انہوں نے ابھی تک عبور نہیں کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں،
جو دنیا میں آئے وہ بالآخر اس دروازے کو عبور کر کے آگے گئے، انہیں موت آئی تو وہ اگلے مرحلے میں گئے ہیں، بغیر موت کے اگلا مرحلہ ممکن نہیں ہے۔ تو صرف اتنا اگر تسلیم کر لیا جائے کہ جس طرح باقی سارے لوگ دنیا سے آخرت کا سفر کرتے ہیں تو درمیان میں موت کا ایک دروازہ آتا ہے، اس موت کے دروازے کو کراس کر کے آگے جاتے ہیں، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے آگے گئے تو اس دروازے کو پار کر کے گئے۔ شہید جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے مردہ کہنے سے منع کیا، کیا وہ دنیا کا یہ جو راستہ اللہ رب العزت نے بنایا تھا، کیا اس راستے کو عبور کیے بغیر گیا؟ نہیں، شہید بھی موت کو چکھنے کے بعد گیا، موت کا پیالہ پینے کے بعد شہید بھی اپنی دنیا میں منتقل ہوا ہے۔ شہید کو مردہ کہنے سے منع کیوں کیا؟ یہ شہید کا اعزاز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہید بغیر موت کے آگے چلا گیا، ڈائریکٹ دنیا سے اٹھا لیا گیا، نہیں، موت اس پہ بھی آئی ہے۔ اب جو دو دلائل تھے دوسرے کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ کیوں ہے؟ ہم قرآن و حدیث کے دلائل دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جو یہ کہتا ہو کہ بندہ مر گیا اور ختم ہو گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم آخرت کے عقیدے کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقد قام لہ القیامہ، جو بندہ فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے گزرنے کے بعد اس کی موت کا دروازہ پار کرنے کے بعد فوراً آپ کا جو اگلا مرحلہ تھا وہ شروع ہو گیا۔ اب اس مرحلے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو مار پڑ رہی ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کسی کو سزائیں مل رہی ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ یہاں دنیا میں کیا اس گاؤں کے رہنے والے سارے لوگوں کا لائف سٹائل اور سٹینڈرڈ معیار ایک جیسا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس گاؤں میں پوری دنیا کو چھوڑ دیں، پورے ملک کو چھوڑ دیں، اس گاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں رات کو کھانے کو نہیں ملتا بھوکے سوتے ہوں گے، ایسے بھی ہیں جو روزانہ گوشت کھا کے سوتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو فاسٹ فوڈ لے کے اچھا کھانا جو اپنی طرف سے وہ اچھا سمجھتے ہیں بہت زیادہ پیسے لگا کے وہ کھانا کھاتے ہیں۔ کپڑے دیکھ لیں، کوئی انتہائی ہلکے 200 400 500 والا سوٹ پہنتا ہے، کسی نے 5000 والا پہنا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کے معیار میں فرق ہے۔ دنیا میں یہاں سب کا معیار زندگی ایک نہیں ہے۔ فرق کی وجہ کیا ہے؟ یہاں دنیا میں فرق کی وجہ ہے پیسہ۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا لائف سٹائل اتنا ہی اچھا ہے، وہ اسی قدر اچھے کپڑے پہنے گا، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائے گا، خود اچھا کھائے گا، بچوں کو اچھا کھلائے گا، اس کی گاڑی اس کے پاس اچھی ہوگی۔ جس کے پاس پیسہ کم ہے یہ ساری چیزیں بتدریج کم ہوتی چلی جائیں گی۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں کھانے کو نہیں ملتا، کہیں جانا ہے پاس کرایہ نہیں ہے، کوئی اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، کسی کے پاس بس میں جانے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں جو لائف سٹائل کا فرق ہے یہ فرق ہے پیسے کے اعتبار سے۔ جو آخرت ہے وہ بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہے۔ جس طرح دنیا سب کی ایک جیسی نہیں ہے ویسے ہی آخرت بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہے، لیکن وہاں فرق پیسے پہ نہیں ہے، وہاں فرق ہمارے اعمال کی بنیاد پہ ہے۔ جس طرح کے اعمال کر کے جائیں گے
اسی قدر وہاں سکون آسائش ملے گی۔ اعمال برے ہیں تو وہاں برا صلہ ملے گا، زندگی جو وہاں کی ہے برے انداز سے گزرے گی۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ایک طرف جو برے اعمال والا ہے یہاں قبر سے مار پڑنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت قبر میں فرمائیں گے افرشوا لہ من النار، اسے جہنم کا بستر دے دو، جہنم سے اوڑھنے کے لیے اسے کپڑا دے دو، جہنم کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو، اور جس کے اعمال اچھے ہیں یہاں قبر سے ہی اس کے لیے انعام، اکرام، تعظیم یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ تو جس قدر آپ کے اعمال ہیں اسی قدر آپ کی وہ زندگی اچھی ہوگی۔ اب انبیاء علیہ السلام سے بہتر اعمال کس کے ہوں گے؟ یہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے وہاں جو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے یہ وہاں انبیاء پہ اللہ کا احسان ہے۔ مردہ ہمارے نزدیک مرنے کے بعد مردہ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد مٹی ہو گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرعون کی آل کے بارے میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بارے میں یہ کہنے والے کہ یہ نبی کو مردہ کہتے ہیں، ہم تو فرعون کو مردہ نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون جو دنیا میں انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ بھی آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، زندہ ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں موت کا دروازہ پاس کر کے وہ بھی جا چکا ہے۔ انبیاء کرام بھی موت کا دروازہ کراس کر کے آگے جا چکے ہیں۔ اب آگے سب زندہ ہیں، لیکن آخرت والی زندگی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، یہ دنیا والی زندگی اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، علم ہی نہیں، یہ فرق پتہ نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت والی زندگی میں فرق کیا ہے۔ یہ فرق پتہ چل جائے تو یہ سارا اختلاف ختم ہوتا ہے۔ تو ہم انبیاء کرام تو بہت بلند ہیں، ہم تو جو کفار فوت ہو گئے، جو فرعون، نمرود، شداد جو بھی فوت ہو گئے، ہم ان سب کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ آگے جا کے زندہ ہیں، لیکن آخرت والی برزخی زندگی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے کا جو مرحلہ ہے یہ برزخی زندگی کا ہے۔ یہ سارے وہاں زندہ ہیں، وہاں کسی کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے اسے سزا دینے پہ، کسی کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی روحیں شہیدوں کی اللہ رب العزت نے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈالی ہوئی ہیں، جو جنت میں سے کھاتے پیتے رہتے ہیں، واپس جا کے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ تو یہ لائف سٹائل کا فرق ہے، جیسے دنیا میں فرق تھا ویسے ہی یہ آگے جا کے لائف سٹائل کا فرق ہے آپ کے اعمال کے حساب سے۔ وہاں بالکل مردہ کوئی بھی نہیں ہے، جس طرح دنیا میں جو کفار ہیں جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، جس طرح ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں آئے مر گئے تو ختم والا معاملہ نہیں ہے، ہر کوئی زندہ ہے آگے جا کے، لیکن آگے والی زندگی میں زندہ ہے، دنیا والی زندگی میں اب تک سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی زندہ نہیں ہے۔ وہ بھی دنیا میں آئیں گے اور اس دروازے سے گزر کے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھ کے آگے جانا ہے، موت کے دروازے سے گزر کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت آخرت میں جا کے ہوا بھیجیں گے قیامت سے پہلے، وہ مومنوں کو لگتی جائے گی اور سارے مومن مرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے، ملک الموت بھی مر جائے گا،
صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ایک بھی ہستی ایسی موجود ہے جس کے لیے ہم فوت ہونے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ قرآن مجید کی ان آیات کو صراحتاً جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو زندہ ہے، کل نفس، ہر وہ ہستی جس میں جان ہے، کل نفس، ہر نفس، ہر جان، ذائقۃ الموت، اس نے موت کا پیالہ پینا ہے، اس دروازے سے ہو کے گزرنا ہے۔ یہ تو دلائل تھے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ کے لیے فوت ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کے حوالے سے میں نے وضاحت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور، سوائے موت کے دروازے سے گزرنے کے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ آگے چلا جائے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہیں اور ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے، تو پھر آپ کو کچھ علاج کی ضرورت ہے، کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کے دلائل کی طرف، جس میں قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ سے پہلے وَمَا جَعَلْنَا، ہم نے نہیں بنایا لِبَشَرٍ، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی بشر کے لیے، من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی۔ افإن مت، اے پیغمبر اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ افإن مت، کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مزید وضاحت کے ساتھ فرما دیا۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 30، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ جو آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا، میت۔ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ میت کس کو کہا جاتا ہے؟ میت ہم اسے کہتے ہیں جو دنیا سے آخرت کی طرف جانے والا، یہ جو درمیان میں موت کا دروازہ تھا، جو اس دروازے کو کراس کر گیا، اسے میت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ استعمال کیا کہ دنیا سے آگے جانے کے لیے آپ کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اسی دروازے سے گزر کے جائیں۔ اس میں ڈاکٹر وہبہ زحیلی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو یہ حقیقت بتلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دروازے کو پاس کر کے آخرت میں چلے جانا ہے۔ ایک اور بھی غزوہ احد ہے، احد کی جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، آپ سے ان کی شکل کافی ملتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، کسی نے دیکھا، اسے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس نے اونچی آواز میں کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب مکہ سے آپ کے ساتھ آنے والے، مدینہ سے آپ کا ساتھ دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مارے کھانے والے، آپ کے لیے اپنے بیوی بچے مال جان سب کچھ چھوڑنے والے، اچانک حوصلہ ٹوٹ گیا۔
کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے۔ یہ صورتحال ہوگی کہ صحابہ تلواریں رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو پھر ہم نے کس کے لیے جنگ کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کا پتہ چلا تو آپ نے اعلان کروایا کہ نہیں، میں زندہ ہوں، شہید نہیں ہوا۔ جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے، اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے آیات نازل کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ افإن مات، کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اگر پلٹ جاؤ گے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو پلٹ گیا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو بدلہ اللہ دے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو آپشن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائے کہ افإن مات، آپ فوت بھی ہو سکتے ہیں، او قتل، یا آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب جو قتل کرنے کا آپشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جا سکتا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ انا کفیناک المستہزئین، اور ایک اور آیت میں ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہونا ممکن نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو موت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ اس میں بھی اور بہت سی آیات، بہت سی احادیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہو جانا ہے۔ پھر اگر ہم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موت کے آثار دیکھیں، دلائل دیکھیں، تو بہت سے دلائل موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے گزر کے آگے گئے ہیں۔ پہلی چیز، ان آثار میں سے پہلی چیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ النصر نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، آپ کو فتح مل گئی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اپنے رب کی تعریف کریں، اس کی تسبیحات بیان کریں اور استغفار کریں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد۔ اس صورت کا مفہوم کیا ہے؟ ایک ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں بڑے بڑے صحابہ، بدری صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس مدینے میں آ کے پیدا ہوئے، تو کسی صحابی نے اعتراض کر دیا کہ یہاں بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ بچے کو کیوں ساتھ بٹھاتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بچے کو بلا وجہ نہیں بٹھاتا، ادھر انہیں اپنے پاس بلایا کہ ادھر میرے پاس آؤ، اور صحابہ سے سوال کیا کہ یہ جو صورت نازل ہوئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا جی کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ جب تمہیں فتح مل گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے بتایا ہے کہ اب لوگ بہت زیادہ مسلمان ہوں گے۔ تو اس طرح صحابہ کرام بتاتے رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابن عباس اب تم بتاؤ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا کام تھا دین پھیلانے کا وہ مکمل ہوا، اب آپ آگے کی تیاری کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ دنیا میں جو آپ کو ٹارگٹ دیا گیا تھا دین کو پھیلانے کا،
وہ کام مکمل ہوا، اب آپ اگلے سفر کی تیاری کیجئے۔ فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیحات بیان کریں، استغفار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اب آپ استغفار کیجئے اور اگلے سفر کی تیاری کیجئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بات ہے، یہ اس بچے کی اس سمجھ کی وجہ سے میں اسے اپنے پاس بٹھاتا ہوں۔ تو یہ صورت جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سے یہی سمجھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک دفعہ درس دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہ لے یا اس کے پاس چلا جائے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسی ہستی کون ہو سکتی ہے جسے اللہ رب العزت یہ اختیار دیں کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا آگے جانا چاہتے ہیں؟ ایک اور دلیل، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے یمن بھیج رہے ہیں اور جاتے ہوئے انہیں فرماتے ہیں یا معاذ انک عسیٰ اللہ تلقانی، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ مجھے نہ ملو۔ یا معاذ انک عسیٰ اللہ تلقانی، معاذ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھے نہ مل پاؤ۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا أَوْ بِقَبْرِي، ہو سکتا ہے کہ تم کبھی میری قبر کے پاس گزرو یا میری مسجد کے پاس گزرو۔ فَبَكَى مُعَاذٌ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بہت پہلے یمن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ فرما رہے ہیں اس وقت کہ معاذ ہو سکتا ہے آئندہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، اور واقعی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں ہی تھے جب انہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع پہنچی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ رہ گیا آپ کے آخری سال سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں ڈبل اعتکاف کیا 2 سال کا، جس سے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پچھلے کام جو تھے وہ سارے مکمل کرنا چاہتے تھے کہ آئندہ کے لیے کوئی کام باقی نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورے رمضان میں ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ پورا قرآن مجید دہرایا۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ فَإِنِّی امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، فَإِنِّی امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، میں فوت ہونے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اتنے واضح الفاظ میں سب کچھ بتاتے جا رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حجۃ الوداع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ایھا الناس انما انا بشر، اے لوگو سن لو میں بشر ہوں، یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات کے جواب میں چل بسوں۔ میرے پاس میرے رب کا فرشتہ آنے والا ہے، وہ مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہیں، اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو پھر اللہ رب العزت یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو یہ پوچھ کے کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی تھی دین پہنچانے کی، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں یہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیں جو یہاں نہیں، جو نبی کی ذمہ داری تھی پہنچانے کی وہ مکمل کر کے میں جا رہا ہوں۔ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ فَإِنِّی امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے یہاں سے جانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے
لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، بڑے واضح الفاظ ہیں. فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، ہو سکتا ہے کہ میں اس حج کے بعد آئندہ حج نہ کر سکوں. یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے ذکر کو واضح کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں، میں چاہتا تھا آپ کی وفات کے جو واقعات ہیں ان 3-4 دنوں کو وہ بیان کروں، لیکن وقت تھوڑا ہے، وہ واقعات بیان نہیں ہو سکنے. کچھ چیزیں جو میرے موضوع سے متعلق ہیں صرف وہ بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر، جو پچھلا مہینہ گزر چکا، 29 صفر کو بقیع میں ایک جنازہ تھا، صحابی فوت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لے گئے. واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد شروع ہوا، اور یہی سر درد اتنا بڑھتا گیا کہ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ گئے دیکھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے حضرت عباس باہر نکلے. تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی مریض کو دیکھ کے ہاں جی کیویں طبیعت ہوتی. لوگوں نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور پوچھا کہ عباس کیا صورتحال ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا وإني واللہ، اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، ہم بلا وجہ ایسی بے پرکی نہیں چھوڑتے. صحیح بخاری میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے فوت ہو جائیں گے. انی لأعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت. آپ نے دیکھا ہوگا یا ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب اس کا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ بندہ زندہ نہیں بچے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہچان لیتے ہیں کہ اب بندہ بچے گا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہتے ہیں جو بنو عبد المطلب ہیں، جو عبد المطلب کی اولاد ہے، مجھے پتہ ہے کہ مرنے کے وقت ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ویسے ہے جیسے بنو عبد المطلب جب فوت ہونے لگتے ہیں تو ان کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ کی قسم میں بنو عبد المطلب کے موت کے وقت چہروں کو پہچانتا ہوں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کیفیت طاری ہے جو عبد المطلب کی اولاد پہ موت کے وقت طاری ہوتی ہے. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہو سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تشریف لے گئے، اور آخری دن جو آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے تقریباً 13 دن 11 یا 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں نماز پڑھاتے رہے. جمعرات کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو فوت ہوئے، جمعرات کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا کہ نہیں جی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار تھا، آپ اٹھے، غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا، آپ نے پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا گیا جی نہیں، آپ کے انتظار میں ہیں. آپ نے پھر غسل کیا، پھر اٹھ کے جانے لگے، بے ہوش ہو گئے. تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل فرمایا، اٹھ کے جانے لگے، بے ہوش ہو گئے. چوتھی دفعہ جب آپ کو ہوش آیا پھر آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں، آپ کے انتظار میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ وہ نرم دل ہے، نہیں پڑھا سکیں گے، آپ حضرت عمر کو حکم دے دیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا نہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ جب ابو بکر تک پیغام پہنچا تو ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے کہا عمر تم نماز پڑھا دو، مجھ سے پڑھائی نہیں جانی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں، میں نے پڑھانی ہوتی تو رسول اللہ حکم مجھے دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم آپ کو دیا ہے تو نماز آپ پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعرات سے نمازیں پڑھانی شروع کی۔ سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کروا چکے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب احساس ہوا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے مصلی چھوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر اس امت کا عظیم ترین انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس امت کا سب سے افضل آدمی ہے، جب اسے پتہ چلا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں تو اس نے مصلی چھوڑنا شروع کر دیا۔ کس نے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مصلی پہ کھڑا ہو۔ اور ہمارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، اور مولوی صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کی غیرت ایمانی کیسے برداشت کرتی ہے کہ جس ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مصلی پہ کھڑا کریں، اس ابو بکر کو جب پتہ چلے کہ رسول اللہ آ گئے تو وہ مصلی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یہاں موجود ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھاتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے درس بھی دیتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس موجود رہتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ابو بکر نے مصلی چھوڑنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، آپ نماز پڑھاؤ۔ رسول اللہ آگے ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو نماز پڑھاتے رہے، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ یہ آخری نماز جو آپ نے پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ سوموار کی صبح کو جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، صفیں بن چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ، جو لوگ وہاں گئے ہیں قبلہ اس طرف ہے، اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ صحابہ کرام مسجد میں ہیں، صفیں بن چکی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور ایک دفعہ دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھ کے مسکرائے اور ابو بکر کو اشارہ کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ یہ سوموار کی صبح کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی نے باہر سے اندر جا کے دیکھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے دوبارہ دروازے تک تشریف لا سکے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اوپر کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک دفعہ چھت کی طرف گئی اور آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ کسی بھی نبی کو تب تک موت نہیں آتی جب تک اللہ رب العزت اسے جنت میں اس کا گھر نہیں دکھا دیتے۔ تو جو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کو دیکھا، این ممکن ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھایا ہو، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں اپنے اچھے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ جو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ دنیا میں رہ لیں یا آخرت میں چلے جائیں، اس اختیار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں اپنے اچھے دوست کے ساتھ جا کے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں انبیاء، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ جا کے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا ہاتھ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 12 ربیع الاول مدینے کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دن مدینے کی تاریخ کا روشن ترین دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور مدینے کی تاریخ کا سیاہ ترین دن وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے لیے اگلے سفر پہ روانہ ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، آج مجھ پہ اتنے دکھ پڑے ہیں، اگر یہ دکھ دن پہ ڈال دیے جائیں تو دکھوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے دن رات بن جائے، اور ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہو۔ سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں آج کے دن مجھ پہ اتنے دکھ پڑے ہیں کہ یہ دکھ اگر دنوں پہ پڑیں تو دن راتیں بن جائیں۔ ایسا سانحہ تھا مدینے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر اور مضبوط اعصاب کا آدمی ہوش کھو بیٹھا، مسجد میں کھڑے ہیں تلوار لے کے، کہتے ہیں جس نے کہا کہ نبی فوت ہو گئے میں سر اتار دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اور قرآن مجید کی وہ آیات جو میں شروع میں پڑھ چکا ہوں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیات پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو گئے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی اطلاع دی ہوئی تھی۔ خود قرآن مجید میں یہ بتایا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا نہیں ہے بلکہ ہمیں چھوڑ کے آگے چلے جانا ہے۔ اس کو سننے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے یہ قرآن کی یہ آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں، اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے فإن محمدا قد مات، جان لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جس بھی انسان کو بھیجا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور، یہاں سے دنیا سے جانے کا اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا ہے، اور وہ راستہ ہے موت۔ ہر کسی نے مر کے آگے جانا ہے، یہی ایک راستہ ہے جانے کا۔ آگے کی جو زندگی ہے اس میں مر کے ختم کوئی بھی نہیں ہوتا، وہاں انبیاء بھی زندہ ہیں، صلحاء بھی زندہ ہیں، کفار بھی زندہ ہیں، لیکن برزخی زندگی میں سب زندہ ہیں، اور وہاں ہر کسی کے اپنے اپنے درجات ہیں، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جس طرح کے اعمال ہیں اس زندگی میں ویسے کا ہی سلوک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری آخرت صحیح ہو جائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔